جس چیز میں تفریح نظر آتی ہو نا، یہ قوم اس کو بڑے اہتمام سے کرے گی۔ کہاں جا رہے بھائی؟ کاٹن کے کلب والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ساتھ میں بیگم صاحبہ بھی تیار ہے بالکل، بچوں کو بچے تیار ہو جاؤ، بچے بڑے خوش، اماں کہاں؟ سی ویو۔ ابے سی ویو کے بچے نانا کی قبر پہ جائیں گے، نانا کی قبر پہ بن ٹھن کے۔ قبرستان جانے کا حکم اس لیے ہے کہ وہاں اپنی موت یاد آئے، اپنی قبر یاد آئے، لیکن بن ٹھن کے جا رہے ہیں، وہاں ماشاءاللہ پیٹس والا پیٹس بیچ رہا ہے، کباب والا کباب بیچ رہا ہے، اور جناب برگر والا برگر بیچ رہا ہے، کوئی شربت بیچ رہا ہے، صحیح تفریح کا ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ قوم ایسی ندیدی قوم ہے کہ جس جگہ پر اس کو بس تفریح نظر آئے، جس کے اندر کھیل تماشے نظر آئے، یہ قوم اس کام کے اندر بڑی خوش ہوتی ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، اور اللہ کہتے ہیں محبوب جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا، آپ انہیں چھوڑ دو، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جا کر اتنی بڑی اگربتیاں لے کے جا رہے ہیں، کہاں؟ ابا کی قبر پہ۔ اندر خوشبو جائے گی کیا؟ ابے اگر اس کی قبر جنت کا باغ بن گئی ہے، تیری اس خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ عذاب میں ہے تو تیری یہ خوشبو اس کی قبر کو خوشبودار نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن اوپر موم بتیاں جلا رہے ہیں، بس لگائی چلے گئے، پیچھے ہوا آئی، نہ موم بتی رہی نہ موم بتہ رہا، بس خالی پتہ ہی پتہ رہا۔ ایقاد النار علی القبور فمن رسوم الجاہلیہ، فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ قبروں پہ چراغ جلانا، آگ جلانا زمانے جاہلیت کی رسم ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اسلام میں زمانے جاہلیت والے کام کرے، اللہ کی نظروں میں سب سے برا وہ ہے، سب سے مبغوض وہ ہے۔ بابا وہ عبرت کی جا ہے، وہاں کھیل تفریح ہوتی ہیں، مستی مذاق ہوتے ہیں۔ جو شخص قبرستان میں ہنستا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ڈر ہے کہ اس شخص کی خاتمہ کفر پر نہ ہو، اتنی سخت وعید ہے۔ جو شخص قبرستان میں کھاتا ہے، سمجھ لو کہ اس کی موت کہیں منافقت پہ نہ ہو، اسے اس جگہ بھی کھانا یاد آ رہا ہے، اسے اس جگہ بھی ہنسنا یاد آ رہا ہے۔ آج کسی کو دفنانے بھی جاتے ہیں نا، وہ جب تک قبر میں ڈال رہے ہوتے ہیں، یہاں چاچے ماچے جو ہے بیٹھ کر اپنی گیدرنگیں لگا کر خوب ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ قبرستان کے اندر ہنسی مذاق سے بچنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ جناب خاتمہ ہمارا خیر پہ ہو، لیکن وہاں پر یہ سب کچھ یہ خرافات ہوتی ہیں۔ یہ خرافات خدا کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ تو بچوں کو تیار کر کے لے کے جا رہے ہیں، بچوں کی اماں کو لے کے جا رہے ہیں، اتنا اہتمام ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ لائٹنگ وائٹنگ کا انتظام حکومت نہ کرے نا، پھر میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ جاتے ہیں وہاں پر۔ سال میں ایک مرتبہ ابا کی قبر پہ جا کے ابا پہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ جو خرافات اس رات میں کی جاتی ہیں، یہ شیطان اپنا حصہ ملا رہا ہوتا ہے۔ تو اس نے تو پہلے دن سے قسم کھائی تھی کہ اللہ میں تیرے بندوں کی عبادت میں اپنا حصہ ضرور ملاؤں گا، کہ انہیں ایسے کاموں میں لگوا دوں گا جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ایک بار اس رات میں قبرستان گئے تھے جنت البقیع، تو تم بھی ساری زندگی ایک مرتبہ جا کر نبی کی سنت پر کمال درجے پہ عمل کرو۔ جب اچھا پھر یہ فرض بھی نہیں ہے، یہ جانا کوئی واجب بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، اب ایک مستحب عمل جس میں اتنی ساری خرابیاں آ جائیں اور اسے سیر و تفریح بنا دی جائے، کھیل تماشا بنا دیا جائے، تو اس کو چھوڑنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ سد باب ضروری ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن جب دور فاروقی میں شکایتیں آنے لگیں کہ جناب فتنے بن رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جیسی عبادت کے لیے مستورات کو مسجد میں آنے سے منع کیا کہ اب گھروں میں عورت کی نماز پڑھنا افضل ہے، تاکہ یہ قوم فتنوں میں نہ پڑ جائے۔ جب عورت
مسجد میں نہیں آ سکتی نماز پڑھنے کے لیے فتنے کا خوف ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، فتنے کا ڈر ہے، تو مجھے بتاؤ شب برات میں قبرستان جا سکتی ہے؟ لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے قبرستان جانے والی عورتوں پہ لعنت کی ہے اور اس قبر پہ سجدہ کرنے والوں پہ لعنت کی ہے اور قبر پہ چراغ جلانے والوں پہ لعنت کی ہے۔ تو شب برات یہ ایک عبادت کی رات ہے، اور صبح کا روزہ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ بہرحال اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن وہ فضائل میں چلتی ہے، دوسرے دن کا روزہ یہ بھی جو ہے وہ باعث ثواب ہے اور اجر کا باعث ہے، چنانچہ جو رکھ سکتا ہو اس کا بھی جو ہے وہ اہتمام کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، پوری رات عبادت کی، فجر غائب ہو گئی، ایسی عبادت کی اللہ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک شخص پوری رات عبادت نہ بھی کرے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ تو ہم ہر روز کما سکتے ہیں پوری رات کی عبادت کا ثواب۔ فجر جماعت سے پڑھ لی، عشاء جماعت سے پڑھ لی، فجر جماعت سے پڑھ لی، اللہ رب العزت اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ یہاں پوری رات نفلیں ہوتی ہیں، فجر کے ٹائم ہوئے یار اب مجھے نیند آ رہی ہے یار، اور جا کر جو ہے وہ بڑے مزے سے سو گئے۔ یاد رکھو ساری زندگی کی نفل نماز فرض نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔